سحری کرنا سنت رسول ہے۔ اللہ رب العزت کے کروڑا کروڑ احسان کیا اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عنایت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب آخرت بھی رکھا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخر سے یوں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو آج بغیر سحری کا روزہ رکھا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ فخر کا موقع ہرگز نہیں۔ سحری کی سنت چھوٹنے پر تو افسوس ہونا چاہیے کہ افسوس تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت چھوٹ گئی۔ ابتداءً روزہ رکھنے والوں کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائیں۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر رب کریم عز و جل نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے خزائن العرفان میں صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئی۔ آپ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ کو جگایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سونے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان امین میں ارشاد فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ: اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے اپٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دیا گیا۔